دجال کا ظہور کب ہوگا؟ دجال اس دنیا کا سب سے عظیم اور سنگین فتنہ ہے۔ یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دجال کے خروج کے بعد کسی انسان کا ایمان لانا سود مند نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 3 چیزیں ظاہر ہو جائیں تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایمان والا نہیں تھا۔ جس نے حالت ایمان میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، سورج کا مغرب سے طلوع ہو جانا، دجال کا ظاہر ہو جانا اور دعوت الارض کا خروج۔ دجال ایک متعین شخص ہوگا۔ دجال ایک حقیقت ہے۔ اس کو افسانہ بنانا یا اس کے خروج کا انکار کرنے سے ان حدیثوں کا انکار لازمی آتا ہے جو دجال کے بارے میں مختلف حدیثوں کی کتابوں میں وارد ہیں۔ افسوس تو تب ہوتا ہے جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کئی علماء ایسے ہیں جنہوں نے دجال سے متعلق حدیثوں کو مشکوک قرار دیا اور کہا کہ دجال کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ دجال کا خروج میرے زمانے سے قریب ہوگا، حالانکہ 1350 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کا خروج نہیں ہوا۔ نعوذ باللہ، کس قدر تعجب کی بات ہے کہ ایک انسان محض اس وجہ سے دجال کی حقیقت کا انکار کر دے کہ اس کی عقل دجال کی حقیقت کا اعتراف نہیں کرتی۔ دجال کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا ہے اور آگاہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچاؤ کے طریقے اختیار کیے جائیں، مگر افسوس صد افسوس کہ ہم میں سے بہت کم لوگ دجال اور اس کے فتنے سے باخبر ہیں اور دجال کی صفات کو جانتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دجال اس وقت تک خروج نہیں ہوگا جب تک لوگ اسے بھلا نہیں دیں گے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات ہمارے معاشرے پر کس قدر ثابت آ چکی ہے کہ ہم دجال اور اس کے فتنوں کا تذکرہ کبھی بھولے بھالے سے کرتے ہیں، اور اگر کر بھی دیتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں انہی خرافات کو زیر بحث لاتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اے لوگو، بلا شبہ زمین میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دجال کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا، فتنہ دجال سے زیادہ مجھے تم لوگوں کے آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے کا زیادہ خطرہ ہے۔ پہلے لوگوں میں سے جو کوئی اس فتنے سے محفوظ رہا وہ دراصل محفوظ ہے، اور آج تک دنیا میں جو کوئی جھوٹا یا بڑا فتنہ ظاہر ہوا ہے وہ دجال کے فتنے کی وجہ سے ہے۔ ہشام بن عامر مرفوع روایت کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قیامت ہونے تک دجال سے بڑی کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوگی، اور ایک اور روایت میں ہے دجال سے بڑا کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دجال کے فتنے کو یاد کر کے رو پڑی۔ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی شان کے مطابق اللہ کی تعریف کی، پھر دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں تم لوگوں کو اس سے ڈراتا ہوں، جتنے نبی آئے سبھی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، لیکن اس کے بارے میں تم لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی، یہ جان لو کہ وہ کانا ہوگا جبکہ اللہ کانا نہیں ہے۔ ام المومنین سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو دجال سے ڈرایا، اور میں بھی تم لوگوں کو اس سے ڈراتا ہوں، وہ کانا ہوگا اور اللہ کانا نہیں، وہ زمین پر چلے گا جبکہ زمین اور آسمان دونوں اللہ کی ملکیت ہیں۔ خبردار، دجال کی دانی آنکھ ابری ہوئی انگور کے مثال ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال کا ظہور میری امت ہی میں ہوگا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا۔ اس دن آپ کے خطبے کا اکثر حصہ دجال پر مبنی تھا۔ آپ نے فرمایا سارے نبیوں نے اپنی امتوں کو دجال سے ڈرایا، میں آخری نبی ہوں اور تم لوگ آخری امتی ہو، اور وہ یقیناً تم لوگوں کے درمیان ظاہر ہوگا۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ نواز بن سمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال خلا سے نکلے گا جو ملک شام اور ملک عراق کے درمیان ایک راستہ ہے، وہ فساد پھیلاتا پھرے گا، دائیں طرف اور بائیں طرف زمین، چنانچہ اے اللہ کے بندو مضبوط رہنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق کی اکثر زمین خراسان سے خروج کرے گا، اس کی پیروی ایسی قومیں کریں گی جن کے چہرے موٹی ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال اصبہان کے علاقے یہودا سے خروج کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال اس وقت خروج کرے گا جب میراث تقسیم نہیں کی جائے گی اور مال غنیمت پر خوش نہیں ہوا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مسلمان رومیوں سے جنگ کریں گے اور فتح حاصل کر لیں گے، اس کے بعد وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے، ایک زور سے چیخنے والا انسان آ کر کہے گا ان کے اہل و عیال میں دجال ظاہر ہو چکا ہے، تو وہ لوگ اپنے ہاتھوں میں موجود سبھی چیزوں کو پھینک دیں گے اور اس کا رخ کریں گے اور سب سے پہلے 10 سواروں کو اس کی خبر لانے کے لیے روانہ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار حدیثوں میں دجال کی صفات بتائی ہیں جن کی بنیاد پر ایک مومن پہچان جائے گا کہ یہ شخص دجال ہے۔ دجال کانا ہوگا، اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، آنکھ کی جگہ موٹا ناخن ہوگا جسے سبز رنگ کا چمکدار ستارہ ہو، اس کی داہنی آنکھ پھولی ہوئی انگور جیسی ہوگی، نہ زیادہ ابری نہ زیادہ دبی ہوئی ہوگی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی شان کے مطابق اس کی تعریف کی، پھر دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا میں تم لوگوں کو اس کے بارے میں ایک بات بتاتا چلوں جسے کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی، یہ جان لو کہ وہ کہنا ہوگا